جیوے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا کو تقریر نہیں یہاں پہ نمائندہ اجتماع جو ہے آپ نے کیا ہے. میں میری عظمت ملک صاحب سے درخواست ہے کہ مجھے خود مینیج کرنے دیں تقریر جو ہے یہ مجھے وہ ڈائریکٹر نہ بننے دیں. میں صاحب صدر سید محمد یونس صاحب کا گزار ہوں کہ انہوں نے اس فنکشن کی صدارت جو ہے کر کے ہم سب کو عزت بخشی. جناب چیئرمین میاں جہانگیر صاحب، جناب عظمت ملک صاحب، میرے بھائی میں شمس صاحب صدر یو سی ماڈل ٹاؤن، نصر میر صاحب جنرل سیکرٹری یونین کونسل، میر اظہر صاحب، کونسلر شیخ کمال صاحب، مہر ندیم صاحب. کوئی نام مجھ سے غلط جو ہے اگر پروناؤنس ہو جائے تو جس نے یہ لکھا ہے یہ اس کا قصور ہے. جس طرح کے افسانہ نہیں پیرا نہ لکھا رہے گا. میں ندیم صاحب، زاہد بٹ صاحب، ملک سعید صاحب، دانیال بٹ صاحب، شیخ امجد صاحب، برادر محترم ملک نویز صاحب، فاروق قمر صاحب، شیخ عامر مسعود صاحب، آصف سراج صاحب، فہیم بٹی صاحب، بٹی برادران، جی ٹی فیملی، سلطان صوف فیملی، برادر محترم سرمد صاحب اور میرے بھائی شیخ بلال صاحب کے جو اسران ہیں ان کے بیٹے جو ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ماڈل ٹاؤن آنے سے اور اس علاقے میں فنکشن جو ہے اس کا انعقاد اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا، شہر میں اور جگہ بھی فنکشن ہوتے ہیں وہاں بھی اور خصوصاً یہاں بھی برادر محترم مرحوم شیخ بلال صاحب کی یاد جو ہے وہ شدت سے آ رہی ہے. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے جس وفاداری کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ اور جتنی تندہی کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وقت گزارا ہے، میرا نہیں خیال کہ شہر میں اس کی کوئی اور مثال ہے. کوئی ایم پی اے یا کوئی ایم این اے یا کسی عہدے کی قطعی طور پہ خواہش جو ہے کسی مرحلے پہ بھی نہیں کی. مجھے یہ ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے. کئی دفعہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، میں جس طرح ہوں میں اس طرح کی. پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد کے جہاں بھی فنکشن ہوئے، گجرانوالہ میں ہوا، لاہور میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، جہاں بھی ہوا، شیخ بلال صاحب ہمیشہ وہاں پہ پہنچے. یہ ایک ایسا نقصان ہے ہماری پارٹی کا اس شہر کے اندر، اور ایک ایسی خلا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے شیخ بلال.
جو اس کی جگہ لے سکے, جو اس کی کمی جو ہے پوری کر سکے. میں قید میں تھا جب میرا بھائی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوا. آج بھی وہ دکھ اور زخم جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے. ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں. جتنی بھی ہماری عمر ہے, میری عمر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کے ہمراہ, ان کے ہم رکاب جو ہے اس مشن کو جس کا شیخ بلال صاحب حصہ تھے اس کو جاری اور ساری انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت بنیادی طور پہ یہ پچھلے 2-2.5 ماہ سے ہم نے یہ سلسلہ مسلم یونین کونسلز میں جو شروع کیا ہوا ہے, وہ قائد محترم نے جو یونین کونسل کے لیول کے اوپر پارٹی کو نئے سرے سے منظم کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, یہ اس کا حصہ ہے. میرا خیال ہے آج 17ویں جو ہے یونین کونسل کا یہ فنکشن ہے NA 73 کی, اور یہ سلسلہ کہیں مارچ میں اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے جا کے یہ مکمل ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ساری یونین کونسل جہاں بھی وہاں فنکشن ہو, وہاں پہ صرف اور صرف اس یونین کونسل کے دوست اور بہنیں اور بھائی اور بیٹے وہاں پہ ہوں, تاکہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہو سکے کہ یہ اجتماع جو ہے کتنا نمائندہ اجتماع ہے. یہ بات جو ہے بڑی ضروری ہے. پچھلے الیکشن میں دھاندلی یا ایک سلیکٹڈ حکومت آئی, لیکن پھر بھی ہمیں جہاں جہاں ہمارے یونین کونسل میں منفی جو ہے نتائج آئے, اس کو ضرور مد رکھنا چاہیے. دھاندلی کا فیکٹر تو ایک علیحدہ فیکٹر ہے, وہ اس کو کنسیڈر نہ بھی ہم کریں تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں جو ہے کسی بھی چیز کو جو ہے جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اس کو جو ہے جو زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اور یہ ایک سفر ہے, یہ محنت ہے جس کو ہم نے ہر وقت 24 گھنٹے جاری رکھنا چاہیے. میں ہفتے میں تقریباً 3 دن جو ہے یہاں پہ ہوتا ہوں, جمعہ, ہفتہ, اتوار, بلکہ 4 دن بعض اوقات ہو جاتے ہیں. اور سفر جو ہے میرا خیال ہے 30 سال میں کہتا ہوں کہ میرے 2, ایک لاہور میں گھر ہے, ایک سیالکوٹ میں اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمایا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن پچھلے 31-32 سال کی سیاست میں میں نے ایک کمرے میں اسلام آباد میں جو ہے اپنی زندگی گزار دی ہے. اور یہاں پہ جو وقت یہاں پہ میں نے یا لاہور میں گزارنا تھا وہ بڑا قلیل گزرا. یہاں آتا بھی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک بھرپور رابطہ رکھ سکوں, تاکہ کل گلہ گزاری نہ ہو کہ میں نے اسلام آباد جا کے گم ہو گیا. لیکن مجھے اس بات کا اطمینان ہے اور اس بات کا جو ہے میں مطمئن ہوں کہ میں نے 31-32 سال جو آپ لوگوں کی بدولت, آپ کی مہربانیوں کی بدولت مجھے جو مقام ملا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملا. میں نے اس مقام کو اپنی اوقات کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی فہم کے مطابق جو ہے بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی. چاہے وہ اپوزیشن میں رول تھا یا اقتدار میں, آپ لوگوں کی خدمت میں نے, میرے ساتھیوں نے
भट्ट साहब बैठे हुए हैं, चौधरी राम साहब बैठे हुए हैं, मेयर साहब हमारे तौहीद अख्तर साहब बैठे हुए हैं, बाकी ओहदेदार बैठे हुए हैं। सब ने मिलके ये आपकी खादम अली रोड इस वक्त गवाही दे रही है कि हमने इस शहर के साथ जो है इस शहर की खिदमत करने का फर्ज किस तरह अदा किया है और जो आजकल हुकूमत है वो फर्ज किस तरह अदा कर रहे हैं। ये शहर, ये सड़क जो है ये गवाही देती है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस यूनियन काउंसिल के लोग इस बात की गवाही देंगे, मॉडल टाउन की हर सड़क जो है वो नई तामीर हुई है हमारे दौर में। उसके अलावा इसके सामने जो हिस्सा है इस यूनियन काउंसिल का, उसमें जो खिदमत हमसे हो सकी, मैं समझता हूं कि अगर पूरा हक नहीं तो कम से कम एक बड़ा हिस्सा जो है हक का हमने अदा किया। अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी जो खिदमात हैं, भट्ट साहब यहाँ से इस हल्के से 1991 से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं 1993 में आपने मुझे मुंतखब किया कौमी असेंबली में, आपकी मेहरबानी है, परवरदिगार का फजल है। मैं तब से आपका कौमी असेंबली में मेंबर हूं। पिछले 3.5 साल जिस तरह ये हुकूमत मेरे और आपके कायद को मुकदमात में उलझा के कैद करके उसकी बेटी को, उसके भाई को, उसके भतीजे को, 2 भतीजों को, छोटा भाई मरहूम अब्बास का जो है उसने भी 8-10 माह तकरीबन जो है जेल काटी। इसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की तारीख में और भी लोगों ने, सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कुर्बानियां दी हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो एक अल्टीमेट कुर्बानी दी, अपनी जान जो है एक जुल्म की जो है नजर हो गई उनकी। बेनजीर भुट्टो दहशतगर्दी की जो है निशाना बनी। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के आवाम के हकूक के लिए अपनी 35-36 साल सियासत में हर कदम के ऊपर जो है वो अनमिट निशान छोड़े। जमहूरी और आईनी माशरा कायम करने के लिए, हुकूमत कायम करने के लिए, अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत कायम करने के लिए, अवाम के जो सच्चे नुमाइंदे हैं, जो अवाम के वोटों से, जो वोट की इज्जत से जो है इक्तदार में आते हैं, उनकी हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाए, वो किसी भी पार्टी की हो। अपोजिशन में होना या इक्तदार में होना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपनी इज्जत में इंसान जो है वो अपोजिशन में भी इजाफा कर सकता है। अगर एक जमहूरी माशरा हो तो अपोजिशन में रह के भी अपने हल्के की आप जो है खिदमत कर सकते हैं। एक गैर जमहूरी माशरे में जहां पे अपोजिशन को जो है टारगेट किया जाए, वहां पे जो है उन हल्कों के अवाम भी जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम हो जाते हैं। जिस तरह आजकल हमारे इस हल्के का हाल हुआ है। आप कश्मीर रोड ले लें, खादम अली रोड ले लें, तरक्की नाम की कोई चीज जो है पिछले 3.5-4 साल के अंदर यहां पे नजर नहीं आई। बल्दियाती अदारे जब तोड़े गए, करोड़ों रुपए के फंड जो है हम यहां मेयर साहब जो है छोड़ के गए, जो इसी शहर से ही कलेक्ट हुए हुए थे, कुछ सूबाई हुकूमत ने नहीं दिए हुए थे। वो कहां गए फंड? चंद माह की 1.5-2 महीने, मेरा 3 महीने रिस्टोर हुए हैं ये पिछले साल के आखिर में बल्दियाती अदारे, तो एक मुख्तसर अरसे में भी शहर की जो है खिदमत की गई। अब जो हालात इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं या सामने आ रहे हैं,
میڈیا بھی یہاں پہ موجود ہے. مجھ سے بہتر میڈیا جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات جو ہیں وہ اس وقت ملک کے آہستہ آہستہ جس طرح بگڑ رہے ہیں. ہم نے ملک کی جو خود مختاری ہے، معاشی خود مختاری ہے، وہ IMF کو سرنڈر کر دی ہوئی ہے، گروی رکھتی ہوئی ہے. ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے. خارجہ پالیسی جو ہے ہماری مجبوریاں، ہماری معاشی مجبوریاں، ہم نے جن سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں ان کا حکم بھی مانگنا پڑتا ہے. پاکستان کی اس وقت نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے. آج کل بھی بھیک مانگنے جو ہے وہ چھین گئے. سنا ہے وہاں سے $3 ارب لے کے آئیں گے. وہ $1 ارب جو ہے قازقستان سے بھی ملے گا. $1 ارب جو ہے وہ روس بھی دے گا. اخباری اطلاعات ہیں. جو شخص یہ کہتا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آپ نے مجھے میری تصحیح انہوں نے کر دی ہے، میں نے کرپٹ کے چور ہی کہنا چاہیے. یہ اس کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. انسان جو ہے اس کو جب اپنے کہے سے مکرنا پڑتا ہے، اپنے قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وسیع ہو جائے کہ 2 سال 3 سال پہلے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ اس کے منہ پہ پڑتے ہوں، وہ جھوٹ ثابت ہوتے ہوں، ان کی گونج ابھی فضا میں باقی ہو، تو وہ اس کے بالکل برعکس جو ہے اس کا فعل جو ہے، جو قول اس نے کہے تھے، جو وعدے اس نے کیے تھے اگر ہو تو حکمران کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. کون سی ترقی؟ پاکستان بھر میں کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں. وہ میں پرسوں ترسوں آ رہا تھا سیالکوٹ، تو میں وہ بلو ایریا سے گزرا. وہاں پہ ایک لنگر خانہ ہے، وہ سیلانی والے چلا رہے ہیں. سیلانی ایک خیراتی تنظیم ہے، ان کے خرچے سے چل رہے ہیں. بورڈ جو ہے وہ لنگر خانے کا جو ہے ساتھ PTI کا رنگ برنگی جو بھی ہے، نیلے پیلے رنگ جو ہیں لگے ہوئے ہیں. یہ ہر چیز میں 2 نمبری، ہر چیز میں فراڈ. تختیاں اتار کے پاکستان بھر میں پرانی تختیاں اتار کے، نواز شریف کی، شہباز شریف کی تختیاں اتار کے اس کے اوپر تختیاں آپ کے پاس ہے. یہ اوور ہیڈ برج جو ہے اس کی اوپننگ ہم نے کی تھی، اس کے اوپر اتار کے پھر دوبارہ اس کی جو ہے اوپننگ کی. یہاں پہ شہر میں خواتین کی یونیورسٹی کا افتتاح ہم نے کیا تھا، پھر دوبارہ اس کے اوپر کیا. یعنی یہ لیڈر بھی فراڈیا، لیڈر بھی 2 نمبر، اور یہاں کے لوگ جو ہیں جو اس سے یہ کام کرواتے ہیں وہ کتنے بڑے 2 نمبر ہوں گے آپ خود اندازہ. یہ 2 نمبر کی میں ابھی آ رہا تھا، مجھے گاڑی میں بتا رہے تھے کہ یہ راستے ٹھیک کرنے کے لیے یہ کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے اس کے لیے 35 کروڑ روپیہ انہوں نے یہاں پہ لگا دیا. مجھے نہیں پتا یہ اس میں کتنی صداقت ہے، اس بات میں میڈیا کو پتا ہوگا. آپ حساب لگائیں کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے، پاکستان عوام کی دولت جو ہے کس طرح لٹائی جا رہی ہے. چند مافیا جو ہیں اس ملک میں، گندم کا مافیا، چینی کا مافیا، دوائیوں کا مافیا، ریئل اسٹیٹ کا مافیا. آج پاکستان کی ریاست جو ہے آپ نے IMF کے پاس تو گروی رکھی ہے، باقی جو رہ گیا ہے وہ ان مافیا نے جو ہے پاکستان کو جکڑ لیا ہے، پاکستان کو بیڑیاں بنا دی ہیں، پاکستان کے عوام کو زندگی جو ہے، ان کے سانس بھی جو ہے پاکستان کی عوام کی جو ہے گروی رکھ دیے گئے ان مافیا کے پاس.
میں شام کو چھونی میں واک کرتا ہوں, وہاں پہ پینشنر جو ہے مجھے ایک دفعہ نہیں کم از کم 1.5 درجن دفعہ جو ہے روکتے مجھے پینشنوں نے, میری عمر کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری پینشن جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور میں, وہ پینشن جو ہے اگر 1 روپیہ تھی اس کی اب ویلیو جو ہے 4 آنے رہ گئی, ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. بڑھاپے کے اندر ہماری جو صحت جو ہے اگر خراب ہوئی ہوئی ہے, ہم اس صحت کو مینٹین بھی نہیں کر سکتے, ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں دے سکتے. وہ صحت کارڈ جو ہے وہ کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا. جن ہسپتالوں میں ایکسیپٹ ہوا تھا ان ہسپتالوں کے اتنے زیادہ ڈیوز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہی بند کر دیا. جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کا جو حال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس سارے فضا کے اندر جب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو سانس لینا دشوار ہے, لوگ جو ہے بیمار ہوتے ہیں, دوائیں نہیں لے سکتے, خاموشی کے ساتھ موت کا انتظار کرتے, دوائیں نہیں لے سکتے. کرائے کے مکان میں مہینہ گزر جاتا ہے, مالک مکان تقاضا کرتا ہے, لوگ کرائے نہیں دے سکتے. بچوں کی شادیاں آتی ہیں, لوگ عزت آبرو کے ساتھ بیٹیوں کو رخصت نہیں کر سکتے. سردی ہے, ڈنگ کے کپڑے سردی سے بچنے کے لیے نہیں پہن سکتے. یہ ہے تبدیلی جس کے خواب جو ہے بہت سے لوگوں نے پاکستان میں دیکھے تھے, خصوصاً ہماری نوجوان نسل میں. وہ سارے خواب جو ہے چکنا چور ہو گئے. میں نہیں یہ کہتا کہ ان کو جانے کے بعد جو ہے ہماری حکومت آئے یا فلاں کی حکومت آئے, نہیں. ان کے جانے کے بعد جتنی جلدی ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام کی حکومت آنی چاہیے, آپ کے ووٹ کی حکومت آنی چاہیے. آپ کے ووٹ کی عزت بحال ہونی چاہیے, آپ کے ووٹ کی حرمت بحال ہونی چاہیے, اور اس بحالی کے عزت کی بحالی کے نتیجے میں جو حکومت آئے, کسی کی بھی حکومت آئے, وہ حکومت سچی ہوگی. اس حکومت میں برکت ہوگی کیونکہ اس کے پاس اس کے پیچھے خلقت خدا کی جو ہے وہ قوت ہوگی, دعائیں ہوں گی, ان کی محبت ہوگی 22 کروڑ عوام کی. اس کے پاس کیا ہے؟ عمران خان کے پاس 22 کروڑ عوام کی بد دعائیں. لوگ چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں. میں شادیوں میں جاتا ہوں شام کو, میں بادشاہ میئر صاحب سارے دوست جاتے ہیں. پہلے کوئی ٹاوا نظر آئے گا, پی ٹی آئی کا بندہ ہوں, کوئی نظر آتا ہے. وہ عوام کو کیا شکل دکھائیں گے جو لوگ اب سوشل فنکشنز کے اندر جو ہے اپنی موجودگی جو ہے وہ اس سے کتراتے ہیں. یہ شہر جو ہے, یہ ضلع جو ہے, آج سے 35 سال پہلے بھی نواز شریف کا تھا اور آج بھی نواز شریف کا. میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں, نواز شریف نے لاہور میں اور پنجاب میں عوام کی خدمت کی, وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے. اس کے بعد شہباز شریف نے. آج بھی لاہور کا شہر, گجرانوالہ کا شہر, ملتان, فیصل آباد, پنڈی, اس سے محبت کا جو ہے آپ اظہار دیکھیں گے ان شہروں میں. آج بھی یہاں پہ ان شہروں کے اندر, ان دیہاتوں کے اندر لوگ نواز شریف کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں. انہوں نے 9 سال حکومت کی ہے کے پی کے اندر. 2013 کے بعد ان کی حکومت آئی ہے وہاں سے, اگر میرا حساب غلط نہیں ہے تو 9 سال حکومت ہو گئی. بلدیاتی انتخابات ہوئے, ان کے پلے کچھ نہیں رہا. پشاور شہر سے یہ ہار گئے ہیں, سوابی سے ہار گئے ہیں, وہ ہمارا سپیکر ہے وہاں سے, ادھر پلے کچھ نہیں رہا. بڑے بڑے برج اٹھ گئے ہیں,
اگر انہوں نے خدمت کی ہوتی نواز شریف نے جس طرح خدمت کی لاہور کی، پنجاب کی، باقی شہروں کی، باقی سارے صوبوں میں خدمت کی ہے جس طرح نواز شریف، آج بھی گلی محلوں کے اندر میاں نواز شریف کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس سے مشرف کے بدترین دور میں 2002 میں بھی لاہور کوئی نہیں چھین سکا تھا، سیالکوٹ کا شہر کوئی نہیں چھین سکا تھا۔ یہ ہوتا ہے خدمت کا صلہ جو ہے وہ عوام بھولتی نہیں ہے، عوام اور کسی رلانے والے کو بھی یاد رکھتی۔ یہ پاکستان کی عوام کو رلا رہا ہے اس وقت۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنے وعدے اس نے کیے تھے قرضوں کے متعلق، کرپشن کے متعلق، آج بھی آپ کے کانوں میں بھی، میرے کانوں میں بھی وہ نعرے گونج رہے ہیں۔ یہ کنٹینر والا عمران خان اور یہ وزیر اعظم عمران خان، یہ ایک شخص نہیں۔ ایک منٹ، اگر یہ ایک شخص ہے تو پھر جو ہے اس سے بڑا جھوٹا شخص کوئی نہیں۔ اگر یہ مختلف شخص ہے تو کنٹینر والا بندہ 2 نمبر تھا، کنٹینر والا عمران خان 2 نمبر تھا۔ یار میری بس میری آپ سے درخواست ہے، میں سوچ کا جو ہے تسلسل جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میری ذرا تھوڑی دیر جو ہے چند باتیں جو ہیں، جو گزارشات ہیں وہ ذرا اطمینان سے سن لیں۔ اب ان حالات میں آپ کو ایک بار پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس کی پشت پناہی نہ ہو تو ایک دن بھی یہ حکومت نہیں چل سکتی، ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ جتنے قانون پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ منی بجٹ پاس ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہوتا ہے، یا جو بھی یہ نیب کے بل پاس ہو رہے ہیں فلانی کا، سب کے پیچھے جو ہے نا، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی پشت پناہی کے لیے ہوتا ہے، تو بندے وہاں پہ آتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں۔ نہیں تو اس کی اپنی پارٹی کے جو ووٹ نہیں ڈالنے پہ تیار، اس کے اپنے ایم ایل اے نہیں تیار۔ میں نے ٹی وی میں بھی کہا تھا، اسمبلی میں بھی کہا تھا، آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت 2 درجن پی ٹی آئی کے، اس کے اتحادی نہیں، پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہمارے ساتھ رابطے میں۔ اگر یہ بیساکھیاں ان کے پاس نہ ہو، شام تک جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے ان کے خلاف کامیاب ہو جائے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اپوزیشن اپنے گروہی، اپنے ذاتی، اپنے سیاسی مفادات اور اختلافات کو پیچھے رکھ کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہو پاکستان کی عوام کی نجات کے لیے۔ اگر اپوزیشن پارٹیز کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے اور پاکستان کا مفاد جو ہے وہ اول ہے، 22 کروڑ عوام کا مفاد اول ہے، باقی تمام مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے مفادات کے تابع ہیں۔ جب آپ کا مفاد جو ہے، پاکستان کا مفاد، خلقت خدا کا جو ہے مفاد جو ہے وہ اول ہوگا، اس کو ترجیح ہوگی، تو باقی سارے مفاد جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، وہ مفاد جو ہے پروٹیکٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت واحد ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک ایجنڈا، اس حکمران سے جس کا نام عمران خان ہے، اس سے نجات جو ہے پاکستان کو ملے۔ اگر یہ حکمران رہا، 1.5 سال ابھی اس کا باقی ہے، 3.5 سال میں جو کچھ اس نے کیا ہے، سارے پاکستان میں کوہرام مچا ہوا ہے۔
1.5 سال اور گزار گیا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان ریکور نہیں کر سکے. بیماری جو ہے، جو یہ بیماری لگی ہوئی ہے جس کا نام عمران خان ہے، یہ بیماری جو ہے لا علاج ہو جائے گی. پھر میں یہ بات جو ہے یہ تمام ان قوتوں کو جن میں اپوزیشن شامل ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ وطن سے محبت کا ثبوت دیں ایک جھوٹے شخص کو. جب آپ حکمران بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس دھرتی سے اٹھ جاتی ہیں. صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے. اب مذہب کو بیچ رہا ہے، مذہب کا چورن جو ہے بیچ رہا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان ہو رہی ہے، اس کے دین کو تو چھوڑ دو. اب وہ چورن بیچ رہا ہے. ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، جس کا ایک اپنا تقدس ہے. اس تقدس کا چہرہ بھی جو ہے مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، انگریزی میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کن کے ساتھ، آپ کے ساتھ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. مثلا کہ شیخ امجد کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو میں اسی سے پہچانا جاؤں گا. تو یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ ان سے اندازہ لگا لیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی زبان دیکھیں. آپ اندازہ لگائیں. میں نہیں کہہ رہا، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس نے چندہ جو شوکت خانم کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ پارٹی فنڈ میں ڈال دیا. میں نہیں کہہ رہا. میں آپ سے پیسہ جو ہے وصول کروں کہ یار کو اللہ کے نام پہ کوئی مجھے پیسہ دے دو، میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور پیسہ میں اپنی سیاست چمکانے پہ لگا دوں، تو مجھے اس دنیا میں بھی یہ ساتھ دینا پڑے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جاؤں گا تو وہاں بھی یہ ساتھ دینا، آخرت میں بھی یہ ساتھ دینا. لوگوں نے اعتماد کر کے ایک اچھے کاز کے لیے، شوکت خانم ہسپتال کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے، ایک محترم جو ہے کاز کے لیے جو ہے ڈونیشنز دیں. اس نے ان کو ڈونیشنز جو ہے پارٹی میں ڈال دی، اور پارٹی کے بعد کدھر گئی یہ کسی کو نہیں پتا. کل پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا آپس میں مکالمہ ہوا. اچھی بات ہے. ہمارے اختلافات ضرور، اگر ہمارے کوئی اختلافات نہ ہوں تو پھر مختلف پارٹیاں کیوں ہیں؟ مختلف پارٹیاں اسی لیے ہیں کہ ہمارا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہمارے اختلافات جو ہیں وہ بنیادی نقطہ نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اصولی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اتفاق ہوا ہے کہ ایک منیمم ایجنڈا اس حکومت کی ریموول کا جو ہے اس کے اوپر اکٹھا ہوا جائے. کل شام کو قائد محترم نے، میاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے زوم کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. اس میں آئندہ لاہ عمل کا جو ہے وہ اپروولز ہوں گی، فیصلہ ہوگا. قائد محترم کے جو بھی انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہیں، جو ایجنڈا دینا ہے ہمیں، وہ سامنے آئے گا. اور آنے والے دنوں میں میری دعا ہے، کوئی حتمی بات تو جو ہے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، غیب کا علم جو ہے وہ تو اوپر والے کی ذات کو ہے، کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نجات کے دن جو ہے اس ملک کے، اس قوم کے آنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ
ہم لوگوں کو بلکہ پاکستان کے تمام اداروں کو جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں، سیاسی اور غیر سیاسی ہیں، اور وہ لوگ جن کو اس ملک نے نوازا ہے، عہدوں سے نوازا ہے، دولت سے، وسائل سے نوازا ہے پچھلے 70-74 سال میں، اس اشرافیہ کا میں بھی حصہ ہوں، یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باقی حضرات بھی اس کا حصہ ہیں۔ ہم مقروض ہیں اس قوم کے، اس وطن کے، اس مٹی کے۔ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے اختلافات کو پسے پشت ڈال کے ایک ایسے راہ کا تعین کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی عوام کے لیے آسانی پیدا ہو، ان کے لیے نجات کی راہیں کھلیں، ان کے لیے معاشی جو ہے وہ ترقی کی راہیں کھلیں، ہماری اگلی نسل جو ہے وہ جاہل نہ ہو، وہ مفلس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں افلاس کے متعلق اور جہالت کے متعلق، کہ اس سے بڑی جو ہے وہ انسانوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی کہ مفلسی جو ہے وہ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دی جائے۔ یہ کیا ہے اس حکمران نے، عمران خان نے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کو مفلس بنا دیا 74 سال میں یا 70 سال میں، اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 4 سال میں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور رکنے کا دم نہیں لے رہی۔ 250 کے قریب ڈالر ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے۔ کہتا تھا کہ 1 روپیہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو 500 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے، یہی کہتا تھا۔ اس کے دور میں تقریباً 80 روپے جو ہے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ آپ 80 کو 500 ارب کے ساتھ ضرب دینے کتنے 1000 ارب روپیہ بنے، لیکن شرم نہیں آتی۔ بندے نو ٹھیک ہونا چاہیے تو باقی کا ہے۔ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، مکر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور تسی تے ہے کہ ایسی اسمبلی میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا لوگ جس کو کہیں گے کوئی شرم کر کوئی یہ آتا ہے، اس لیے نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم سے پہلے گارنٹی ہے، پہلا سنیا بجوانا ہے سپیکر صاحب کہنا یار انہوں نے گھنٹے واسطے آن دے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو آنے دیں۔ آپ اگر اجازت دیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں، دفتر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، 5 منٹ میں آ جاتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں۔ جھوٹے آدمی کا جو ہے نا ادھر کوئی پیر نہیں ہوتا، اتنا کیا تکبر۔ میری کیا حیثیت ہے، میری یہی حیثیت ہے، میں آپ کا سب سے بڑی حیثیت جو ہے میری یہی ہے، میری عزت جو ہے یہی ہے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، لوگ مجھے بھی آوازیں لگاتے ہیں، میں انہوں نے سارے نال نال گھر پورا کری ہونا ہے جنہیں وعدہ نہ دیں۔ میری تقریر میں اب کوئی نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور جب آدمی سچا ہو، میری آواز جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے، میری آواز جو ہے اس کے ساتھ میرا باطن اور میرا ظاہر جو ہے ایک پیج میں ہوتا ہے، اور جب دل سے آواز نکلتی ہو تو کوئی بھی آواز لگا رہا ہو، آپ کی آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا، کوئی نہیں دبا سکتا۔ آپ ڈرتے اس لیے ہو کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ اسمبلی میں اس لیے نہیں آتے 342 ارکان میں جس میں میجورٹی آپ کی ہے،
آپ اس لیے نہیں ان کو فیس کرتے کہ آپ نے قوم سے، اس ملک سے، آپ نے اپنے ووٹروں سے جھوٹ بولا ہوا ہے. آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے کنٹینر پہ جو آپ نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا. نواز شریف نے جتنے وعدے کیے ان وعدوں کو پورا. اس نے کہا میں بجلی دوں گا، اس نے بجلی آپ کو دی. اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا، اس نے دہشت گردی ختم کی. اس نے کہا میں گیس دوں گا، اس نے گیس دیا آپ کو. اس نے سڑکوں کے ساتھ جو ہے سارے پاکستان کو ملا دیا. 43 ارب روپے کی موٹر وے 3.5 گھنٹے سے لاہور پہنچے اور 4 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے پہنچتے. آج بھی نواز شریف کا جو اس کے جو کام کیے ہیں اس کا فیض جو ہے قیامت تک، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو قیامت تک قائم رکھے، قائم اور دائم رکھے اس ملک کو، اس کو توانا کرے، اس کو طاقتور کرے، معاشی طور پر معاشی استحکام دے. نواز شریف کا فیض جو ہے اس ملک کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے گا. وہ عوام کا آدمی تھا، عوام نے اس کو حکمران بنایا. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میرا لیڈر واپس آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آئے گا، ضرور آئے گا. وہ بہت دور نہیں ہے. لیکن جب عدالتیں جو ہیں، جن عدالتوں نے اس کو سزا دی، وہ عدالتیں ساری ننگی ہو چکی ہیں. ساقط نثار کی ٹیپ آپ نے بھی سنی ہے، بچے بچے نے پاکستان میں سنی ہے. جب انصاف کا یہ عالم ہو تو کیوں آئے میرا لیڈر جو ہے. پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ ہوگا، پاکستان جو ہے اس میں ووٹ کی عزت ہوگی. پاکستان میں عوام کی رائے کا احترام ہوگا، اس کا تقدس ہوگا، اس کی حرمت ہوگی. وہ پہلے بھی آیا تھا، بیٹی کے ساتھ آیا تھا، گرفتار ہوا تھا، جیل کاٹی تھی، سزا سنائی گئی اس کو. آپ چاہتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر واپس آئے؟ مجھے یقین ہے کہ حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، اور اس کی قربانیوں کے سلے میں بدلیں گے. جو اس نے قربانیاں کی ہیں، جو اس نے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے جھوٹ کا اور فراڈ کا، جبر کا، استبداد کا جو ہے مقابلہ کیا ہے، اس کے سلے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ووٹ کی عزت بحال ہوگی. پاکستان میں ووٹ کی یہ حرمت جو ہے بحال ہوگی. آپ لوگ، میں اور آپ سارے کے یہاں پہ خواتین اور حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کام ہے کہ گراس روٹ لیول پر، بنیادی لیول کے اوپر پارٹی کو آرگنائز کریں. زیادہ دور نہیں ہے انتخابی جنگ جو ہے، زیادہ دور نہیں ہے. 1.5 سال آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس انتخابی جنگ میں پاکستان کے عوام کی فتح ہوگی، آپ کی فتح ہوگی، آپ کی رائے کی فتح ہوگی. کوئی آپ کی رائے کو پامال نہیں کرے گا. سچ کی حکومت ہوگی، پاکستان کے عوام کی حکومت ہوگی. آپ ثابت قدم رہیں، آپ منظم رہیں. اپنی تنظیمیں جو ہیں ان کو ایک مضبوط بنیادوں پہ اس کو استوار کریں. آپ فروری کے مہینے میں کوئی نجومی نہیں ہوں، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، لیکن میری جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے، یہ مہینہ جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے نیک خبریں لے کے آئے گا. یہ ایک دن بھی بیساکھیوں کے بغیر نہیں گزار سکتا جس کا نظر عمران خان. یہ بڑھ کے مارتا ہے نا کہ میں باہر نکل آیا تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. 4 دن رہا تھا جیل کے اندر. جب ہم جامی جیل میں تھے، یہاں پہ وکلا نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو میرے ساتھ تھے، 4 دن ہم جامی جیل میں تھے. یہ بی جی خان میں رونا شروع کر دیا.
ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਈ ਐਨ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਐ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ 8 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ इंशाअल्लाह ताला मैंने बड़ा वक्त ले लिया असर का वक्त हो गया चढ़ गए उर्दू बोल बोल के चढ़ गए मैं आप सब लोगों से अभी 12-13 यूनियन काउंसिल्स बाकी हैं मेरी आपसे दरख्वास्त होगी इन तमाम फंक्शनों में लोकल जो है भाई और बहनों को जो है ज़हमत दें आने की ताकि किसी गलत फहमी का हम शिकार ना हो चेहरे जो हैं हमें अगर मॉडल यूनियन काउंसिल में है तो यहीं के नजर आए शाहपुरा के हैं मुबारकपुरा के हैं तो उन वहां के नजर आने चाहिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपसे भी और मैं अपना जो मेरा तबका है जो मुराद याफ्ता तबका है उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर वतन अजीज के मफादात का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो आपके ज़ाती और ग्रोही मफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ खुद हो जाएगा लेकिन आप अगर ग्रोही और जमाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और मुल्की मफादात का नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का कौन कुछ नहीं बचेगा और फिर आपके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कुछ नहीं करेगा।